میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے ظلم اور جھگڑے سے بچنے کا مؤثر نسخہ۔ ظلم اور جھگڑے سے بچنے کا مؤثر نسخہ۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پہ آؤں، ماہ رجب کی شروعات ہو چکی ہے اور اس مہینے کے تعلق سے اسلامی سماج میں مختلف چیزیں رائج ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا کر اس کی خیر و برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ٹیکنیکل اعتبار سے اس کے اندر بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک خاص نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے بعض لوگوں کے یہاں پڑھنے کا رواج ہے۔ اس کی تائید بھی قرآن، احادیث اور صحابہ کرام کی سیرت اور سوانح میں بالکل نہیں ملتی۔ اس کی ایک خاص تاریخ کو کنڈے اور خاص قسم کے پکوان کا تصور ہے، وہ بھی اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ اور ایک اہم ترین اور مشہور ترین بات اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک خاص تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے سفر کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، لہذا اس رات خصوصی عبادتیں کی جائیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر ہر طرح کی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب اور دین کے پسند کیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے تعلق سے یہود نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید اور خوشی اور جشن کا دن مناتے۔ قبل اس کے کہ وہ اسے بیان کرتے، حضرت عمر نے کہا مجھے اس آیت کا اندازہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ مجھے یہ معلوم ہے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب، کس دن، کس جگہ نازل ہوئی، لیکن ہم دین میں پابند ہیں، قرآن کی اطاعت اور رسول کی پیروی کے، کیونکہ اس دن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص جشن، خوشی یا تہوار کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، لہذا ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ اس آیت میں دین کو مکمل کرنے کا تذکرہ ہے، اور دین کے مکمل کرنے کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دن بار بار آئے، اگر ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا تو ہم دین سمجھ کر وہ کام اگر کریں گے تو وہ دین کا جز نہیں بلکہ بدعت ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا جو سفر ہوا یہ مدینہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی بقیہ سالوں میں اور مدینے کے پورے 10 سالوں میں
جب اسراء و معراج کے تعلق سے کوئی خاص نماز، رات کے جگنے کا اہتمام، دن کے روزے یا دیگر عبادتیں نہیں کی، تو اب ہم اور آپ اگر اسے کریں تو وہ دین نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بدعت اور دین کے خلاف ایک عمل ہوگا۔ اسی طرح جو معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد پیش آئے تو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ بعد میں آنے والے واقعات کی بنیاد پر ہم کوئی دینی عمل گھٹائیں یا بڑھائیں، اس کا شریعت میں جواز نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا عمل جو بعد میں پیش آیا، اس کی بنیاد پر ہم رجب کو، اس کے خاص دنوں کو، اس میں خاص پکوانوں کو اگر شریعت کا رخ دیتے ہیں تو یہ اسلام، قرآن اور احادیث کے صریح خلاف ہے اور ہم غلط روش پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، رجب کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا قرآن اور احادیث کے جائزے سے کوئی اہمیت ملتی ہے؟ تو ہاں، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آج کا میرا موضوع ہوگا جھگڑے اور ظلم سے بچنے کا مؤثر نسخہ۔ جب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن، 12 ماہ ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں 8 مہینوں کا اس میں تذکرہ نہیں، آگے ہے منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم، حرمت اور احترام کے مہینے والے ہیں۔ اور پھر اس احترام کا مطلب کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ لہذا اشہر حرم وہ 4 مہینے ہیں جس کو شریعت نے محترم مانا، جس کے اندر ظلم، زیادتی، ایک دوسرے کی حق تلفی، حق چھیننا، حق مارنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، خود اپنے یا کسی اور کے تعلق سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو دنیاوی و اخروی اعتبار سے اس کے اوپر ظلم کا سبب بن جائے، ان تمام چیزوں کو اس آیت کے اندر منع کیا گیا۔ اشہر حرم وہ محترم 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، بلکہ اس سے پہلے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے ترتیب سے۔ حج کا مہینہ، حج سے پہلے والا مہینہ اور حج کے بعد کا مہینہ، تو 3 مہینے ترتیب سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ محرم کے بعد اب 6 مہینے کا گیپ اور 4تھا مہینہ رجب کا اس کے اندر لیا گیا۔ یہ 4 مہینے کس چیز کے ہیں؟ احترام کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے تعلق سے ہم نے اور قرآن میں تلاش کیا تو میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 آئی۔ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، مکے کے مشرکین اور دیگر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان محترم مہینوں میں لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے؟ قل، اے نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے، کیا قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔
تو پہلی آیت میں کیا تھا؟ اشہر حرم میں ظلم نہیں کرنا. اس آیت کے اندر ہے اشہر حرم کے اندر لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا. پھر ہم نے اور آگے ان مہینوں کے تعلق سے قرآن میں تلاش کیا تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہمارے سامنے آئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حلال مت بنا لینا. اسی طرح شہر حرام کو بھی حلال سمجھ کر ظلم و زیادتی، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے یہ کرنا شرعی طور پر کسی طرح سے بھی ایک مسلم کو زیبا اور درست نہیں ہے. اب اس تعلق سے جب یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اور آپ پڑھتے رہے ہیں کہ عرب وہ قوم تھی جو پتا چلا کبھی گھوڑ سواری کے ریس میں گھوڑے کے آگے نکل جانے پر سالہ سال لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اور کبھی فلاں کے جانور نے چشمے پہ پانی پہلے اپنے جانوروں کو پلا دیا، اس کی بنیاد پر سالہ سال لڑائی ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود ان 4 مہینوں کی نوعیت ایسی تھی کہ جب ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب کا مہینہ ہوتا تو لوگ لڑائی چھوڑ دیتے. میدان جنگ میں جو مارکے چل رہے ہوتے اس میں وقفہ کر دیتے. سوال اٹھتا ہے کہ اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آخری سلسلے کو جاری رکھا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے. اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدیم وفد عبد القیس علی النبی، قبیلہ عبد القیس کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَ، یہ جو خاندان اور وفد اور قبیلہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم اپنے قیس سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ ربیعہ میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور آپ مکے میں ہیں، اور مکے اور قبیلہ ربیعہ کے بیچ آنے میں ایک قبیلہ مضر پڑتا ہے جو مسلمانوں کا سخت دشمن ہے. ہم عام دنوں میں اگر آئیں تو یہ آنے نہیں دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، سامان چھین لیں گے، موقع ملے گا تو ہم کو قتل تک کر سکتے ہیں. وقت حالت بیننا، اور ہمارے درمیان وہ بینکا اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، بیچ میں ہے. آپ دنوں میں آئیں تو خطرات ہی خطرات ہیں، اور جب خطرات ہیں فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ، تو اس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر فی الشہر الحرام، ان محرم اور محترم 4 مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں. فَأْمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، لہذا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایک ایسی قطعی بات بتا دیجئے کہ جس پر ہم خود عمل کریں، وَنَعْبُدُ مَنْ وَرَاءَنَا، اور ان کو بھی عمل کرنے کا حکم دے جو ہمارے پیچھے ہیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ یہ اشہر حرم 4 مہینے ایسے تھے کہ جو لوگ لڑائی جھگڑے کے عادی تھے، جن کا مزاج لڑائی جھگڑا، مارکا انگیزی، خوب ریزی تھا، وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. اور اسی لیے جب وفد عبد القیس ربیعہ کا یہ خاندان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ہم ان مہینے میں ہی آ سکتے ہیں.
ہمیشہ نہیں آ سکتے، لہذا آپ ہمیں ایسی باتیں بتائیے کہ ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو جا کر بتائیں وہ بھی عمل کریں۔ اب ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اسلام ایک فطری دین ہے، جنگ و جدال کبھی بھی پسندیدہ نہیں، تو ان 4 مہینوں میں ہی اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا، ظلم سے کیوں روکا گیا؟ میرے بھائیو، آپ نے اسلامی تعلیمات میں ایک مثال پڑھی ہوگی شراب کی حرمت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حرمت کے 3 مرحلے تھے۔ پہلے مرحلے میں بتایا گیا کہ شراب میں کچھ نفع ہے، نقصانات بہت زیادہ اور کچھ نہیں، پیو نہ پیو ابھی خاموشی۔ دوسرے میں بتایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کے نشے کا تم پر اثر ہو تو نماز میں مت جاؤ۔ اگر نماز میں شراب کے نشے کے ساتھ جاؤ گے تو عبادت کیا کرو گے؟ اور آپ جانتے ہیں نشے کا اثر دیر تک ہوتا ہے، لہذا کچھ پہلے اور کچھ بعد دن میں 5 وقت کی بندش انسانوں کو اس کے عادی ہونے کے اثر سے دھیرے دھیرے محفوظ کرے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شریعت نے حکم دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، شیطانی حرکت ہے، فاجتنبوہ، اسے مکمل طور پر رک جاؤ۔ تو مرحلے وار ایک چیز کو روکا گیا۔ اسی طرح ظلم زیادتی، لڑائی جھگڑا کبھی بھی اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن انسان کی فطرت میں ناراض ہونا، غصہ آنا، ایک دوسرے سے انتقام لینا، یہ فطری حصہ ہے، لہذا یہ چیزیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں جب حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی جب فتنہ و فساد بڑھ جاتا ہے، فساد و دنگے شروع ہو جاتے ہیں، تو جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں کچھ دنوں کرفیو لگا دینا، کچھ مہینوں کی حالات اگر بہت بگڑ گئے ہیں تو ایمرجنسی لگا دینا، ماشاء اللہ نافذ کر دینا، اور جب کرفیو کی مدت 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینے، 2 مہینے گزر جاتی ہیں تو وہ غصہ کم ہو جاتا ہے، انتقام کا جذبہ دھیرے دھیرے متن ہو جاتا ہے، حالات کنٹرول میں آتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ظلم کرنے والوں کو خود اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور آ کر معافی تلافی کرتے ہیں اور حالات کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کی یہ سختی انسان کے غصے کو، انتقام کی آگ کو سرد کرنے کا سبب بنتی ہے، اور نتیجتاً حالات سازگار ہوتے ہیں، دشمنی کے بجائے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، سازشیں ناکام ہوتی ہیں، اور امن و امان سماج میں رائج ہو جاتا ہے۔ اسلام کی عظمت دیکھیے، 4 مہینوں کو محترم مہینہ قرار دیا گیا، ظلم سے منع کیا گیا، جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا، اور ان 4 مہینوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا گیا بلکہ 3 مہینے ایک ساتھ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور ایسا نہیں کہ اس میں لڑائی شروع کر دو، بلکہ جب لڑائی کا خیال بھی آئے تو یاد رکھنا ان 3 مہینوں میں ظلم، لڑائی جھگڑا، حق تلفی اور انتقام سب مسائل ہونے کے باوجود بھی درست نہیں، آپس میں مسائل ہونے کے باوجود بھی درست نہیں، بلکہ اگر ان مہینوں میں تم پہلے جنگ شروع کر چکے ہو تب بھی ان مہینوں میں جنگ کو روک دینا ہے، اور جب 3 مہینے جنگ بندہ نہ کرنے پہ آمادہ ہوگا، 3 مہینے معمولات زندگی بحال ہوں گی، 200 دشمن ملیں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، سازش کس نے کی، یہ دنگا کیوں پھیلا، کیوں بھڑکا، کس نے آگ لگا
کے اندر دوبارہ خون خرابے، دنگے اور فساد کا امکان کم ہو جائے گا۔ اور پھر 6 مہینے محرم کے گزرے اور رجب 7واں مہینہ آیا، پھر اس مہینے میں شریعت نے پابند کر دیا، پھر لڑائی نہیں، پھر جھگڑا نہیں، پھر ظلم و زیادتی نہیں، پھر حق تلفی نہیں، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانا درست نہیں۔ اور جب اس طرح سے اسلام دھیرے دھیرے آپ کے جذبات کو کنٹرول کرے گا، آپ کو حالات میں غور کرنے کا موقع دے گا، اصل اسباب سامنے آئیں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، انتقام کا جذبہ سرد ہوگا، نفع نقصان سامنے آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے فائدے اور نقصان سمجھ میں آئیں گے، ہم سب سمجھیں گے ہم بہت مضبوط۔ لیکن اگر ہم نے کسی شخص کے، کسی خاندان کے 10 لوگوں کو نقصان پہنچا دیا تو دوسرا بھلے کمزور، لیکن وہ ہمارے ایک ہی فرد صحیح، لیکن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کا نقصان ایک فرد کا ہی صحیح، لیکن اس کے بچے بھی یتیم ہوں گے، اس کی بیویاں بھی بیوہ ہوں گی، اس کے پورے ماں باپ بھی تڑپیں گے اور اپنے مرنے والے اور دنیا سے جدا ہونے کے لیے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اور جب یہ تکلیف انسان سوچے گا، ذہن و دماغ میں لائے گا، تو انشاءاللہ یہ نفرت کی فضا دور ہوگی، پیار و محبت کی فضائیں چلیں گی، اور طاقتور اور کمزور کا تصور ختم ہوگا۔ لہذا اسلام نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دے کر جو ایک نسخہ دیا غصے کو قابو میں کرنے کا، حالات کی تحقیق کا، سازش کو عیاں کرنے کا، یہ اس فطری نظام کے مطابق ہے جس نظام کا اسلام تمام معاملوں میں پابند ہے۔ اور پھر ایک چیز اور، ہم اور آپ عام طور پر نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، اور دین کے 2 حصے ہیں، ایک نیکیاں کرنا اور دوسرا برائیوں سے بچنا۔ حدیث میں ہے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا امرتکم بشیء، جب میں کسی چیز کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، تو اپنے استطاعت کے وقت اس کام کو کرو، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، اور جب کسی چیز سے روک دوں، فَاجْتَنِبُوا مِنْهُ، تو اس سے باز آ جاؤ۔ تو نیکیاں یا اسلام نام ہے کچھ نیکیوں کے کرنے کا اور کچھ برائیوں سے رکنے کا۔ ہمیں جمعے کی نماز کا حکم دیا جاتا ہے، ایک عبادت کرنے، 5 وقتہ نمازوں میں کچھ عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، بقرعید میں جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے، یتیموں کی مدد وغیرہ وغیرہ، یہ تمام نیکی کا وجود ہے جس میں ہمیں کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا، اس میں ایکسٹرا وقت، اپنی طرف سے مزید کوششیں، کبھی کبھی مال و دولت کا خرچہ، وقت کی قربانی اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن دین میں ایک دین اللہ کو خوش کرنے کا وہ راستہ دیتا ہے جس میں آپ کو کرنا نہیں ہے بلکہ برائی سے رک جانا ہے۔ چغلخوری نہ کیجیے، ظلم مت کیجیے، لڑائی مت کیجیے، والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور برے معاملات مت کیجیے، پڑوسیوں کو مت ستائیے، غیبت مت کیجیے، چغلخوری مت کیجیے، دوسرے کا مال ہڑپ مت کیجیے، تجارت میں دھوکہ دہی کو رواج مت دیجیے۔ تو شریعت میں دوسرا جو ہے برائیوں سے بچنے کا، اور اشہر حرم میں ہم کو کرنے کا نہیں بلکہ برائیوں سے رکنے کا پابند کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں تو یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ غور کریں دین کیا ہے، دین کے مختلف جو ظاہری شکلیں ہیں
اس کا اصلی پیغام کیا ہے اور اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی بھی توفیق دیں۔ اور یاد رکھیں یہ اشہر حرم وہ مہینہ ہے جن کے تعلق سے ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ اشہر حرم میں اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑا ظلم و زیادتی ایک دوسرے کے نقصان کی ہر طرح کی چیزوں سے بچنا یہ اشہر حرم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود سمجھنے اور دوسروں میں عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں حقیقی اسوہ بنا کر نجات کا راستہ سمجھ کر جنت کی کنجی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔